حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو تبلیغ فرماتے ہیں، کیا مجھے اجازت ہے میں بھی تبلیغ کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے کہ اگرچہ ابھی حکم نہیں آیا تبلیغ کرنے کا، مگر تمہیں اجازت ہے، جیسا میں کرتا ہوں ایسا تم کر سکتے ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ سب سے پہلے دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے سب سے پہلے، اور وہاں جاتے ہی جو ہے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ میں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے، لہذا تم بھی دین اسلام کو قبول کر لو۔ انہوں نے آپ کی بات سے متاثر ہو کر کہا ٹھیک ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام کے پاس لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرف با اسلام کروایا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن العوام کے پاس گئے۔ ابھی حضور نے ان کو تبلیغ نہیں فرمائی تھی، ان کو بھی جا کر تبلیغ کی، وہ بھی حضور کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت طلحہ کے پاس گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے، حضور علیہ السلام کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس گئے، انہیں بھی مسلمان کیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص کے پاس گئے، یہ حضور کے چھوٹے ماموں ہیں، ان کو بھی اسلام کی دولت دلوائی۔ حضرت سعید بن زید کے پاس گئے، انہیں بھی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح ان کے پاس بھی گئے۔ تو یہ تو میں نے وہ نام لیے ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں 7 افراد ہیں، 10 ہیں نا، عشرہ مبشرہ کتنے؟ 10 ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید بن زید اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 10 افراد ہیں۔ اب اس میں سے حضرت علی وہ گھر کے فرد ہیں، انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ان کو الگ کر دیجئے۔ حضرت عمر 6 سال مسلمان ہوئے، ان کو الگ کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر کو الگ کر دیجئے، 3 الگ ہو گئے تو کتنے بچے؟ 7۔ حضرت ابو بکر کی تبلیغ کے نتیجے میں ایسے مسلمان ہوئے کہ جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر کا ورلڈ ریکارڈ ہے، اور اس کو کوئی برابر بھی نہیں کر سکتا اور کوئی توڑ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ سب مل کر بھی تبلیغ کریں گے تو کوئی ایک آدھ مسلمان ہو جائے گا، 2 ہو جائیں گے مسلمان کہ چلو بھئی سندھ کے اندر چلتے ہیں، گوٹھوں میں چلتے ہیں، ہندو لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز، وہ ہر اتوار کو جاتے ہیں اور 10 20 50 کو مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا، مسلمان ہونے کے فوراً بعد ان کو تعلیم دینا اور دوسرے معاملات بڑا وقت لگتا ہے۔ ایک اول العزم، ایک جلیل القدر، ایک مقتدر اسلامی شخصیت بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا مسلمان کیا کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ہی مکہ المکرمہ میں ہی انہیں جنت کی بشارت دی۔